الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. انا لله انا لله و انا الیه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان. السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ رات کو انہیں شہید کیا گیا کل رات، اور ایرانی جو اینکرز تھے جو ان کی شہادت کا وہ بتا رہے تھے اس وقت وہ زاروں قطار رونے لگے. اور ایران کے اندر ان کی شہادت کے بعد جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے، روتے ہوئے باہر نکل آئے، اور خاص طور پہ مشہد میں امام علی رضا کا جہاں روزہ ہے وہاں پر بھی بڑی تعداد میں اس وقت مظاہرین جمع ہیں. کچھ ذرا خامنئی صاحب کی جو ہے وہ زندگی کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کہ وہ 1989 کے بعد جو تھے، 1989 سے جو تھے وہ رہبر اور سپریم لیڈر منتخب ہوئے امام خمینی کی شہادت کے ان کے انتقال کے بعد. 1981 سے 1989 تک وہ ایران کے تیسرے صدر رہے. محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں 3 سال جیرا وطنی سے قبل وہ 6 بار گرفتار ہوئے، اور ان پر شدید قسم کا تشدد بھی کیا گیا. جون 1980 کے دوران خامنئی صاحب کو قتل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، تاہم ان کی جان تو بچ گئی مگر وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپاہج ہو گئے. یہ ایک بڑا امتحان ہے پوری کے پورے دنیا کے لیے کہ اسرائیل کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک اور بڑے بڑے رہنماؤں کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑا امتحان اور ایک بڑا نقصان ان مسلم ممالک کے لیے بھی ہے کہ نہ جانے کیوں وہ چپ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں. اب ہم پروگرام کی طرف ذرا واپس آتے ہیں اور اپنے مہمان سے آپ کا انٹروڈکشن کراتے ہیں. اسی بات پہ آج ہم اسی جو ہے وہ ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے. اور بڑا غم و غصہ ہے پاکستان میں بھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں اسلام آباد، کراچی، لاہور جو ہے وہ ریلیاں نکل رہی ہیں اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پرامن رہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور امریکی کونسلیٹ کے جو باہر جو ہے امریکن ایمبیسی کے باہر وہ جمع ہوئے، اور کچھ لوگ اندر جانے میں بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق کامیاب ہو گئے. یہ وہ غصہ ہے، یہ وہ غصہ ہے کہ جو ایک ریئیکشن متوقع تھا تمام تر جو کمیونٹی ہے، خاص طور پہ اہل تشیع کمیونٹی ہے، ان کی جانب سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں ناصر شیرازی نے، سیکٹری انفارمیشن MWM ہے. ناصر صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تمام تر سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے کل کے بعد سے، اور پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور کس طرح کنٹرول میں آئیں گے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ بارہا کوششوں کے باوجود کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے پولیس اور انتظامیہ لوگوں کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ان کی شہادت کے اوپر صرف ایران میں ہی غم نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کے کروڑوں مقلدین ہیں.
اور ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو فلسطین کے حوالے سے سمپتھی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی سب سے بڑی امید تھے، اور جنہوں نے آج کل ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے پیچھے، اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کی اکانومی اور اقتصاد ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ کو، اکانومی کو اور اپنے دیگر بینیفٹس کو سیکریفائز کیا ہے فلسطین کے لیے، فلسطین کے مسئلے کے اوپر قربان، اس کو مسئلے کو نہیں چھوڑا، فلسطین کی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو وہ سارے لوگ جو غزہ سے ہیں، فلسطین سے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ان مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی ملک تھا کہ جو انڈر دی لیڈرشپ آف سپریم لیڈر سید علی خامنائی فلسطینیوں کی ہر اعتبار سے مدد کر رہا تھا، اور دنیا میں ایک ہی ملک تھا جو اپنے اندر یہ جرت اور ہمت رکھتا تھا کہ امریکن ہیجمنی کو چیلنج کر سکے اور امریکی مفادات کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ کربلا بپا ہوتی ہے، ہمیشہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت دینی پڑتی ہے، اور 86 ایئر تک انہوں نے اپنی یہ مجاہدت اور اپنی مقاومت کی، اور بہرحال امریکی حملے میں وہ اپنے جان انہوں نے قربان کر دی، اور ایک بار پھر وہ اپنے امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں شمار ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کیفیت ہے جس میں قاتل امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پہ ہیں، اور پورا عالم اسلام ان دونوں سے نفرت کرتا ہے، پھر اس میں جو شہید ہیں وہ ہیں کہ جو فلسطین کے حقوق کے علمبردار ہیں، پھر ان کی ایک مذہبی لیڈرشپ کا عنوان اپنی جگہ پر ہے، تو لوگوں کے دلوں کے اندر غم و غصہ ہے، اور لوگ دو طرح سے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی غم و غصے کی جو دو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ اپنی نظریات اور آئیڈیالوجی جس کی بنیاد پہ پاکستان تخلیق کیا گیا تھا اس کے مطابق سنکرونائز کرنی چاہیے۔ جب یہ کریں گے تو پھر پاکستان جو ہے وہ بورڈ آف پیس کا ممبر نہیں بنے گا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قائل ہوگا۔ پھر پاکستان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل انعام کی بات نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اس اعتراف کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیے ہیں وہ تمام ہتھیار جن سے اسرائیل نے فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا ہے کنیسٹ کے اندر، اپنی تقریر کے اندر، تو ہم الٹا اس کو اکاؤنٹیبل کریں گے، نہ یہ کہ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے کریں گے۔ تو لوگوں کا ایک غم و غصہ ان سٹینڈز کے ساتھ ہے، جیسا کہ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ گلف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو گلف میں ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اور ان کی یہ جو لیڈرشپ شہید ہوئی ہے، تو یہ ان ممالک میں امریکی اڈوں کی سنکرونائزڈ سپورٹ کے نتیجے میں ممکن ہوا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ امریکی ملٹری آپریٹس کی آنکھ ہے، کوئی بازو ہے، کوئی اس کے لیے ہارٹ کا رول پلے کرتا ہے، کہیں ففتھ فلیٹ ہے، کہیں جو ہے وہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو یہ وہ ایک سیٹ اپ ہے جو سنکرونائزڈ وے میں کام کرتا ہے، اور انہوں نے مل کر ہی اس شہادت کو انشور کیا ہے۔ تو الٹیمیٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گلف کے اندر کے یہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ان اے سینس امریکہ کو جو فیسلٹیٹ کر کے یا سپورٹ کر کے یا بیسس پرووائڈ کر کے کلپریٹ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکمران جب بہت واضح طور پہ پرو اسرائیل، پرو امریکہ پالیسیز اختیار کرتے ہیں، اور ان حکمرانوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ جن کے اڈوں کی وجہ سے ایران کے اوپر حملے ہوئے، تو لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ آتی ہے، اور ہمیشہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر لوگ اپنی اس ریزنٹمنٹ کا اظہار عوامی احتجاج کے ذریعے پرامن انداز سے کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں لوگ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی، اپنی آئیڈیالوجی سے سنکرونائز کرے، اور دوسرا پاکستان میں اس قضیے کے تناظر میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ بھرپور سمپیتھی کا اور وحدت کا اظہار کرے، جو اسٹیٹ لیول پہ کہیں ہوا بھی ہے اور سوسائٹی لیول پہ بھی، لیکن اور زیادہ ایلیبریٹڈ وے میں۔ تو لوگ اپنا غم و غصہ، لوگ امریکہ کے خلاف اپنی نفرت، لوگ امریکی انلیگل ان جرائم اور کرائم اور جو انہوں نے ایک سوورن کنٹری کے اوپر اٹیک کیا، اس کے مقابلے میں جب اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو یہ ہم سب کو سوٹ کرتی ہے، چونکہ اگر آپ کے ملک کے عوام جو ہے سوورینٹی کو انڈورس کرتے ہیں تو ہی وہ آپ اپنے ملک کی سوورینٹی کو بھی انشور کر سکتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے احتجاج کریں گے، تو اس کے لیے پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو جگہ پرووائڈ کرے، ان کے ساتھ ایس او پیز بنائے، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے، جو انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے جو میرے پاس ابھی تک اطلاعات ہیں، گلگت بلتستان میں تقریباً 7 افراد کی شہادت ہے، اسلام آباد میں 4 افراد کی شہادت ہے، زخمی کی تعداد بہت زیادہ ہیں، اور 8 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ کراچی میں شہید ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں
کہ جو انوسینٹ تھے, جو جن کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا, جو احتجاج کا حق کر رہے تھے, اور اگر کسی نے کوئی تجاوز بھی کیا ہو ان دا سینس کہ فرض کریں کہیں روکا گیا اور وہ آگے چلا گیا ہو, تو بھی وہ غیر مسلح تھا, تو بھی اس کو دیگر ذرائع سے جو ہے وہ روکا جا سکتا تھا. لیکن ان کو جو ہے وہ کولڈ بلڈڈ مرڈر بعض لوگوں کے کیے گئے, بعض کو ڈائریکٹ فائرنگ, اسٹریٹ فائرنگ کی گئی, جبکہ آپ جو ہے وہ ہوائی اس کے ذریعے سے فائر کے ذریعے یا آنسو گیس کی شیلنگ کے ذریعے سے بھی اگر فرض کریں کہ کسی نے ٹریس پاس کیا یا آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, آپ نے کوئی لمٹ مقرر کیا, تو اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اہم بات یہ کہ جب آپ ان کو سپیس ہی نہیں دیں, ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہی نہیں کریں, ان کے ساتھ آئندہ کے لیے وے آؤٹ ہی تیار نہیں کریں, تو پھر چیزیں کیسے مینج ہو سکتی ہیں؟ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا کوسچن کھڑا ہو گیا ہے آج پاکستان کی سرزمین پر. یہ درجنوں بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت, اور وہ بھی کس کے ہاتھوں سے, یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی المناک وقت ہے. اور اس نے ایڈ اپ کیا ہے اس دکھی دل اور دکھی کیفیت میں جو پہلے سے پاکستان کے عوام ایران کی اس سپریم لیڈرشپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے, عقیدت کی وجہ سے رکھتے ہیں, اور ان کے دل غمزدہ ہیں امریکی اقدام اور ان کی شہادت کے نتیجے میں. بالکل بالکل, ہم سب کے جو ہے وہ دل غمزدہ ہے. تھوڑا سا خامنئی صاحب کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس طرف واپس آئیں گے کہ جس ایٹمی پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ سمیت یہ سمجھتی تھی کہ اگر ایران ایک ایٹمی پاور بن گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے خطرات لاحق ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2003 میں اور 2002 میں یہی خامنئی صاحب ہے جنہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسا ہتھیار بنانے کے خلاف ہے, ایران کسی بھی ایسے ہتھیار یا کسی بھی ایسی جو ہے وہ کیمیکل ویپن کے خلاف ہے کہ جو دنیا میں بڑی تباہی مچا سکے. تو یہ تو ایک بڑا پرامن رہنے والی بات تھی, لیکن پھر بھی امریکہ نے اور اسرائیل نے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لاسٹ ایئر جون میں بھی وہاں پر حملہ کیا تھا, اور پھر اب جو ان کے حملے ہیں اور اتنا بڑا نقصان جو ہو رہا ہے, پھر حالات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, ایک چیز ایک آئیڈیولوجی ایک جو کسی انسان کی تھی وہ بالکل ڈفرینٹ قسم کی تھی, اور اسی کو آپ نے ٹارگٹ کر دیا, اس کے پورے خاندان کو ٹارگٹ کر دیا, تو لوگوں کے دل میں تو نفرت بڑھے گی نا شدید قسم کی. جی یہ دیکھیں, بڑا واضح ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ یہ سمجھتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اگر میں کہوں تو آپ شاید یہ کہیں کہ یہ ایک کانسپائریسی تھیوری ہے. یہ تو امریکن بڑے سینٹرز نے کہا ہے, اسرائیل کی تمام وار کیبنٹ نے کہا ہے, لنڈسے گراہم نے کہا ہے, اور ابھی مائک حکابے جو امریکی سفیر ہے اسرائیل کے اندر ابھی تازہ, اس نے یہ کہا ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اس نے لپڈ نے بھی کہا ہے, جو ابھی لیڈر اپوزیشن لیڈر ہے, ان سب نے کہا ہے کہ ببلیکل گراؤنڈز کے اوپر مکہ اور مدینہ تک کی سرزمین جو ہے یہ ہمارے لیے پرووائڈڈ ہے, پرومسڈ لینڈ ہے, اور اس کو ٹیک اوور کرنا ہمارا حق ہے, اور ہم ملیٹریلی اس کو لیں گے, اور امریکہ اس حق کی حمایت کر رہا ہے. اور ملٹیپل ٹائم امریکن پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ میں اسی آئیڈیالوجی کا حامی ہوں, اور میں جو ہے وہ انکنڈیشنل سپورٹ کروں گا اسرائیل کو. تو یہ کس جگہ پر اس نے جانا ہے, یہ گریٹر اسرائیل کہاں بننا ہے؟ اس میں عراق ہے, اس میں جارڈن ہے, اس میں سیریا ہے, اس میں لیبنان ہے, اس میں کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے, اس میں مکہ مدینہ کے مقدس مقامات شامل ہیں. اتفاق سے اس میں ایران شامل نہیں ہے, لیکن ایران جو سٹینڈ لیتا ہے دراصل ان سب کے لیے ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنائے گا, وہ امت مسلمہ کو ڈس انٹیگریٹ کرے گا, مکہ مدینہ تک پہنچے گا, اس کو روکنا ہمارا فرض ہے. لہٰذا وہ مزاحمتی تنظیموں, مزاحمتی جو گروہ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے, خواہ وہ فلسطین میں ہو, خواہ وہ لیبنان کے اندر ہو, جو اسرائیلی ہیجمنی اور اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن جو ہیں ان کے مقابلے میں ایک رکاوٹ ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک جرم ہے, اور اس میں بدقسمتی سے ایران تنہا ہے, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور جو ہے وہ اپنے اندر یہ ہمت, یا تو وہ حکومت عوامی نہیں ہے, یا وہ امریکن پاور سے خوف زدہ ہیں, اور یا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. لہٰذا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں, اور ایران اس سٹینڈ کی وجہ سے باقیوں سے ممتاز کھڑا نظر آتا ہے, اور پھر اسے اس کے نتیجے میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے. تو یہ تو قربانی, اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس قربانی کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی تھے. وہ 86 ایئر ان کی ایج تھی, اور ایک انسان کتنا
90 ईयर तक फाल रह सकता है, उसके बाद उसकी फालियत उस तरीके से नहीं रह सकती। अल्टीमेट वहां ट्रांजिशन होनी थी। उन्होंने तो अपनी मेराज पा ली है, शहादत के समर के जरिए से वो अमर हो गए हैं। उनका जो पूरे ईरान के अंदर उनकी मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों के अंदर जागज़ीन हो गई है, और उन्होंने शहादत देकर लोगों को खरीद लिया है। अब जो है वो जो सिस्टम है और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, और ज्यादा मजबूत होगा, और अब आप देखेंगे कि उनकी जो भी रिप्लेसमेंट होगी वो और ताकत के साथ ईरान को लीड करेगी। इस रास्ते में कुर्बानियां देनी पड़ेगी। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने इन चंद दिनों के अंदर अमेरिका को कैसे चैलेंज किया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमेरिका ने इतराफ किया है कि उनके जो उसके ऊपर अटैक हुआ है यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर, और उसमें कम से कम 8 फौजी उनके मारे गए, जख्मी गए हैं। ये वो उनका बताना है, वरना वो आपको पता है कि हकीकत हमेशा उससे ज्यादा होती है। आज इसराइल के अंदर जो है वो दूर तक तकरीबन उसका तमाम जियोग्राफिकल एरिया जो है वो उसको हिट हुआ है, और बैत शम्स नाम इलाके के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मिलिट्री कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देख रहे हैं, सामने नजर आ रही हैं, तो ईरान बहरहाल इस वक्त अमरीकी इस्तेमारियत के मुकाबले में मुजाहमत और मुकावमत का इस्तिआरा बन गया है। अब मसला ये है कि ईरान की जंग हम सब के लिए है, यानी आलम इस्लाम की वहदत की जंग भी है, और ईरान की इस जंग में भी अगर पाकिस्तानी भी बात करूंगा हमारी जंग भी है। आप कहेंगे कैसे? मैं 2 बातें कहता हूं। माइक पोम्पियो ने यह कहा था कि तेहरान, फिर मशहद, और उसके बाद बलूचिस्तान, और फिर उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से हम जानते हैं कि अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने एक नक्शा जारी किया था जिसे न्यू मिडल ईस्ट कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान में आजाद बलूचिस्तान का नक्शा शामिल है और ईरान में आजाद कुर्दिस्तान का नक्शा शामिल है। ये उनका प्लान ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इस रीजन का। अगर वो पाकिस्तान में, और आपको पता है कि इस वक्त हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कितनी सिचुएशन वल्नरेबल है, अगर वो यहाँ डिसइंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ईरान उसके मुकाबले में रुकावट है। अगर वो नेतन्याहू ने रिपीटेडली कहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का और पाकिस्तान का, वो इसको खत्म कराएगा। उसने रिपीटेडली कहा है कि वो 2 ममालिक का दुश्मन है, एक वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रख चुका है, और एक वो जो ऑन द वे टू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। अब मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन जब उसने ईरान को नहीं बख्शा कि जो न्यूक्लियर कैपेसिटी तो है लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता, तो वो क्या पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगा? तो ये हमें समझना है कि ये पाकिस्तान और तमाम आलम इस्लाम के लिए डिफेंस लाइन है। एक बात जो आपने कही, ईरान ने पावर ऑफ लॉजिक की बात की है, लॉजिक ऑफ पावर की बात नहीं की। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो स्टैंड है, जो उसने अभी कहा भी है, उसने कहा है कि कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बल्कि मेरी पर्सनल मोरालिटी ही इंटरनेशनल लॉ है। ये कहने का मतलब है माइट इज राइट, जो मैं ठीक समझता हूं वो ठीक है, जो मैं गलत कहूंगा वो गलत है। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये तो यूनाइटेड नेशन के मुकाबले में बनाया है, लिहाजा कोई बैनुल अक़वामी इदारे नहीं है। अब ईरान में फतवा मौजूद है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उनका फतवा है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन उनकी निगाह में हराम है। अब वो जब वो हराम है और सुप्रीम लीडरशिप का फतवा है तो वो तो नहीं बनाना चाहते, वो नहीं हासिल करना चाहते। जब वो वेपन बनाना ही नहीं चाहते तो फिर डिबेट क्या है? ईरान जितना भी न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल कर ले वो न्यूक्लियर वो वेपन ग्रेड पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है असल आपके अज़ाइम और हैं, और आप पावर ऑफ लॉजिक पे यकीन नहीं रखते, बल्कि आप मिलिट्री माइट के जरिए से ईरान को बुली करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को सप्रेस करना चाहते हैं, और उसकी जो कनेक्शन है मजलूम फलस्तीनियों के साथ उसको काटना चाहते हैं, जो जाहिर है ईरानी अवाम नहीं होने देगी। अच्छा, एक और चीज है, अगर लोग ये भी कहेंगे कि शायद मेरा सवाल ये बहुत बाइस्ड है, लेकिन हमारे दिल जो है वो बहुत दुखे हुए हैं, और ये हमारा एक फोरम है जिसके जरिए हम इजहार भी कर सकते हैं कि मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि ये बड़ा इम्तिहान है, बड़ा नुकसान है उस मुस्लिम उम्मा के लिए भी जो लगता है कि कहीं पे सोई हुई है। वो उस तरीके से हमें वहां से ईरान के लिए कोई आवाज उठती हुई नजर नहीं आ रही मुस्लिम ममालिक की जानिब से कि जैसे होनी चाहिए। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, एक इतना बड़ा लीडर जो है उसको शहीद कर दिया गया, उसके खानदान को शहीद कर दिया गया, और अब ईरान के ऊपर मुस्तकिल अटैक किए जा रहे हैं। तो वो आपने जैसे भी कहा कि ईरान बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये तो होता है तूले तारीख में, कभी फिरौन के मुकाबले में मूसा को लीड करना पड़ता है, कभी जो है वो यजीद के मुकाबले में
کبھی یزید کے مقابلے میں امام حسین کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، اور یہ تنہائی بری نہیں ہوتی ہے، وہ تنہائی بھی ان کے عزم راسخ کی انڈیکیٹر ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اگر یہ امت مسلمہ یہ سمجھ لے کہ یہ جنگ اس کی اپنی جنگ ہے، ایران کا سٹینڈ ان سب کے لیے ہے، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ ایران جو ہے وہ سب کے لیے ایک صد یا ایک بند کا کام دیتا ہے، بند جو ہے نا وہ بہت سارے دریا کے جو سیلاب ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں رکاوٹ ہوتا ہے، اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ ڈیولپ کریں۔ یہ بند ٹوٹ جائے گا تو سب کے گھروں میں پانی آئے گا، سب گھر سیلاب زدہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ عالم اسلام کا بند ہے، وہ اس کے پیچھے نہیں ہے کہ وہ ایران کو رجیم چینج کرے، وہ ایران کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ڈس انٹیگریشن کا پروسیس نہیں رکے گا۔ انہوں نے نہیں اس کو چھپایا، میں کہتا تو اور باقی جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں سعودی عرب ہے، اس میں عراق ہے، شام ہے، تو ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت ہم سب کا مفاد ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو اصل مشکل یہ ہے کہ یہ اکثر حکومتیں عوامی نہیں ہیں، اور طول تاریخ میں وہ حکمران جو امریکہ سے لیجٹیمیسی لیتے ہیں، جب عوام سے نہیں لیتے تو پھر امریکہ سے آپ لیجٹیمیسی لیتے ہیں، اور جب آپ امریکہ سے لیجٹیمیسی لیتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ ان کی ملٹری مائٹ سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر آپ اللہ کے اوپر بھی اس طریقے سے یقین نہیں رکھتے، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنی آزاد انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں رکھ سکتے۔ یہ مشکل ہے اس وقت جو وہاں پر ہے۔ اور دوسرا ویسٹ نے کام کیا ہے، اس نے بہت سارے بیریئرز کریٹ کیے ہیں، کہیں سیکٹیرین بیریئرز، لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، اور اصل بات یہ تھی کہ امت مسلمہ اس مسئلے پر تمام بیریئرز کو توڑ کے ایک پیج کے اوپر کھڑی ہوتی اور یہ سمجھتی کہ یہ جنگ جو ہے یہ عالم اسلام کی جنگ ہے، اور ایران کا جو سٹینڈ ہے یہ عالم اسلام کے لیے ہے، اور ایران کا کھڑے رہنا جو ہے وہ اس دنیا کو بیلنس رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یعنی اگر ایران کی مزاحمت درمیان میں نہیں ہوگی تو اس دنیا میں مائٹ از رائٹ پریکٹیکلی پریویل کرے گا، اور یہ ممالک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر سسٹین کریں گے تو وہ نہیں سسٹین کریں گے، وہ بدترین آپ کہہ لیں کہ بحران سے دوچار ہوں گے، بالخصوص جن ممالک کا سائز بڑا ہے۔ امریکن ڈاکٹرائن میں ان ممالک کا اتنا بڑا سائز نہیں ہے، یہ ان کو ری سائز کریں گے، ری شیپ کریں گے، اور یہ بہت ایک خطرناک سچویشن ہوگی جو خطے کے اندر ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ شیرازی صاحب آپ سے آخری سوال ہے میرا، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم سبھی کا متعدد دفعہ جو ہے وہ ایران جانا ہوا ہے، اور وہاں کے جو لوگوں ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو قوم ہے، اس سے ملنا ہوا ہے، انٹریکشن ہوا ہے ہم لوگوں کا سب کا ہی، لیکن میں نے جو ایک بات محسوس کی ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی ہے، یہ بات ان کے ڈی این اے کے اندر شامل ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اب اس ساری چیزوں کے بعد آپ کو جو حالات ہیں وہ اور زیادہ، یہ جنگ جو ہے وہ اور آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے گا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کوئی جو ہے وہ ایران رکے گا کسی بھی یقین دہانی یا کسی بھی ثالث کی وجہ سے۔ کیا کہیں گے، کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ میں آپ کی بات کے آخر سے پہلی بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ابھی آج سنڈے ہے، اور آج سنڈے کو مذاکرات ڈیو تھے۔ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جس دن مذاکرات تھے اس مذاکرات سے پہلے اٹیک کر دیا تھا، اور ابھی بھی یہی ہوا کہ مذاکرات سے پہلے اٹیک کر دیا گیا۔ اگر امریکہ مذاکرات کی بات یا منطق کی بات جو ہے اس سے چلنا چاہتا تو پھر مذاکرات بیسٹ آپشن تھے، امریکہ نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ تک نہیں آیا ہوا، امریکہ ایران کے پاس آیا ہوا ہے، امریکہ نے ایران کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک لانچ کیا ہوا ہے، لہٰذا ایران کے پاس اپنا حق کے دفاع قدرتی طور پہ حاصل ہے، اور اس کو جو اس کی جیوگرافیکل ڈیپتھ ہے وہ اس کو ایک بڑا لیوریج عطا کرتی ہے۔ میٹرکس ڈیفرنٹ ہیں ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، جنگ کے میٹرکس ڈیفرنٹ ہیں۔ امریکہ جنگ مسلط کرے گا تو وہ اس کے لیے فتح، جب اس نے فرض کرے بار گولز بیان کیے ہیں، اگر وہ ان کو اچیو نہ کر سکے تو اس کی فتح نہیں ہے، لیکن اگر ایران صرف امریکہ کو انگیج کر کے رکھ جائے، اس کو بلیڈ کرے، اور ہیلو جی کنٹینیو کیجیے، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے شیرازی صاحب۔ لہذا ایران کی پالیسی یہ ہے، امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ یہ جنگ دو ملکوں کے درمیان، یہ تین ملکوں کے درمیان ہو، یعنی ایران،
اسرائیل اور امریکہ. ایران نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ریجنل وار ہوگی. دوسرا امریکہ کی یہ تھی کہ اس جنگ کو امیڈیٹ وہ رزلٹ لے, اور رزلٹ لے کے جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم نے یہ رزلٹ لے لیا. ایران ان کو انگیج کرے گا, ایران انگیج کر کے اس کو پرولونگ کرے گا, اور ایران کی کیپیسٹی ہے پرولونگ کرنے کی, چونکہ ایران کے پاس پیچھے پوری جیوگرافیکل ڈیپتھ ہے. اور یہیں سے میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کمپٹیشن میں ایران کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو کبھی بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا. ایران کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایران ایک سیولائزیشن ہے جو 5000 سال سے زیادہ عرصہ سے پروون دنیا کی ہسٹری میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کی جب سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے نا یہ پرائڈ دو گنا ہو گیا ہے کہ ایک وہ ہسٹوریکل سیولائزیشن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے حقیقی سنہری اصولوں نے ان کو ایک اور طاقت میں بدل دیا, اور یہ نئی بائنڈنگ فورس ان کو بن گئی ہے, بالخصوص اسلامک ریولوشن کے بعد جب انہوں نے اسلام کو اپنے زندگی کے ہر شعبے یعنی ایون پولیٹیکل سسٹم, اسٹیٹ سسٹم کے اوپر نافذ کرنا جو ہے وہ شروع کیا ہے. اب ان کا مقابلے میں بہرحال امریکہ کی نہ تو کوئی ہسٹری ہے نہ کوئی سیولائزیشن ہے. امریکہ میں عورت کو ووٹ کا حق کب ملا آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ابھی اس کو 100 سال نہیں ہوئے. امریکہ میں جو ہے وہ جو کچھ بلیکس کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے علم میں ہے, اور امریکہ ابھی تو اس کی ہسٹری نہیں ہے 200-250 سال سے زیادہ. تو ایران اپنے اندر یہ سپیریورٹی بھی فیل کرتا ہے, اور وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے کہ یہ ایک آدھ واقع جنگ اتار چڑھاؤ کا نام ہے. جنگ کے اندر وہ معروف عربی مقولہ ہے یوم لک و یوم علیک, ایک دن آپ کا ہے اور ایک دن ہمارا ہے. بالکل بالکل, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ حالات بہتر ہوں, کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی طرح کسی بھی جو دو ممالک ہوتے ہیں یا خطے کے لیے وہ بہتر نہیں ہے. پہلے ہی پاکستان کو جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے ایک دہشت گردی کا اور ایک جو جنگ چھڑی ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کا بھی سامنا ہے. جو بھی حالات ہو وہ ملک کی بہتری کے لیے ہو. بہت بہت شکریہ ہدایت شیرازی صاحب آپ کا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بھیجی جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ, ماہر بین الاقوامی امور. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور یہ اب جو کل کے بعد ہم نے دیکھا سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا ہے, اور پاک ایران جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ ٹینشن ہے اس وقت. اب یہ آیت اللہ خامنائی کی ڈیتھ کے بعد پاکستان کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, ایران بھی بہت زیادہ اگریسو موڈ میں نظر آ رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا ایسا لگ رہا ہے کہ اس خطے کا جو بیلنس ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی, بہت ہی زیادہ اندھوناک صورتحال جو ہے وہ بن گئی ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے اٹیکس کے بعد, اور پھر خاص طور پہ جب یہ والا اٹیک ہوا جس میں آیت اللہ خامنائی اور کئی اور دوسرے ایرانی ٹاپ لیڈرز جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ تو ایک بالکل صریحاً جو ہے رول آف لا, گلوبل جو نارمز ہیں ان کی صریحاً جو ہے خلاف ورزی ہے بری طرح, اتنی بری. یعنی امریکہ اور اسرائیل سے آپ توقع تو کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر گزریں گے برے سے برا, مگر اتنا برا کام میرے خیال ہے پارس میں بھی نہیں ہوا. وینیزویلا میں انہوں نے حملہ کیا, وہاں اس کو اٹھا لیا, کم از کم قتل تو نہیں کیا. اس سے پہلے انہوں نے ایران کے لوور لیول کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا, حماس کے, لبنان کے, ہر جگہ. مگر یہ تو ایک حد ہی کر دی ہے کہ آپ ایک ہیڈ آف سٹیٹ, ایک ملک کے ساورن ملک کے, آپ اس کو اس طرح قتل کر دیں جیسے یہ بالکل جیسے امریکہ میں 18 سینچری میں جو ان کا وائلڈ ویسٹ ہوتا تھا ویسی صورتحال یہ بنانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں دوسرے ملکوں پہ جو ہے بدماشی کریں اور اپنی جو ہے ہٹ دھڑمی چلائیں. تو اس طرح ظاہر ہے خطے پہ بہت برا اثر پڑے گا. اب جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. تمام جو بڑی بڑی شپنگ کارپوریشنز ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم یہاں سے جو ہے اپنے جہاز نہیں بھیجیں گے جنگ کی وجہ سے, اور اس سے جو ہے آئل سپلائیز پر اثر پڑے گا. تو یہ آ کے
वापस तो इन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचेगा। वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमीज जो हैं वो इस कदर रिलायंट है ग्लोबल ऑयल सप्लाईज पे, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कि बहुत जल्द जो है इनकी इकोनॉमी को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और बहरहाल ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा असर तो उन मुल्कों को होगा जो इस खित्ते में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे। ईरान पाकिस्तान की सूरत हाल को समझता है और हमेशा जो है उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कल भी उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शुक्रिया अदा किया। बहरहाल हमें अब जो है बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा कि इसके असरात जो हैं वो बॉर्डर के थ्रू हम पर ना आए और फिर ये जो बाकी ममालिक पे भी जो है जंग फैल गई है उसके असरात, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं। एक पाकिस्तानी के मारे जाने की तो खबर आई भी है। तो ये हर लिहाज से जो है पाकिस्तान के लिए, पूरे खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक सूरत हाल अमरीका और इजराइल ने पैदा कर दी है। डॉक्टर साहब, एक जो चीज है वो अब पाकिस्तान जो है, अभी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी जब वजीर आजम से, फिर उनकी मुताबिक मुलाकातें हुई है जो फील्ड मार्शल है उनसे भी। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त कि वो ईरान के साथ अगर अपनी सिंपैथी देता है, ईरान का साथ देता है या ईरान के साथ नरम गोशा रखता है, तो फिर अमेरिका को किस तरह से पेश करेगा। और अमेरिका को अगर साथ देता है तो फिर यहाँ पर जो एक पूरी कम्युनिटी मौजूद है जो जिसके लिए ईरान के दिल, जिनके लिए ईरान के लिए उनके में सॉफ्ट कॉर्नर है, तो फिर वो पाकिस्तान किस तरह से इस तमाम सिचुएशन को हैंडल करेगा, डील करेगा। देखें ज़ाहिर है जंग तो पूरे खत्ते में फैल गई है और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई ईरान के बड़े ख़तरनाक डिज़ाइंस हैं बाकी मुल्कों में। सिंपल वजह ये है कि वहाँ अमेरिकन बेसेस हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इस किस्म के अटैक्स के लिए। तो ईरान ने तो जो अपना सेल्फ डिफेंस ऑप्शन मौजूद है यूएन चार्टर में उसको इस्तेमाल किया है और जो अमेरिकन बेसेस हैं इन मुल्कों में उन पे हमला किया है। अब जाहिर है जब आप इतनी दूर से हमला करते हैं तो कुछ मिसाइल इधर उधर भी गिर जाते हैं। तो बहरहाल वो कोई बाय डिज़ाइन तो ईरान ने नहीं किया, मगर ये कि एक ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि यहाँ भी ईरान से पाकिस्तान की दोस्ती है और वहाँ सऊदी अरब, कतर, यूएई से बहुत दोस्ती है और वहाँ लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो रहते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने जो है दोनों चीज़ों को जो है उस पर तशवीश का इजहार किया है। सबसे ज़्यादा तो जो हमला हुआ इजराइल का ईरान पे उसका, और फिर इस चीज़ का भी उसने तशवीश का इजहार किया है कि उस हमले की वजह से जो है ये जंग जो है तमाम खित्ते में पहुंच गई है। और फिर टेलीफोन भी किए हैं सऊदी अरब वगैरह को ताकि उनको भी ये बावर रहे कि जी पाकिस्तान को उनके मफादात की भी फिक्र है और इसी तरह ईरान की भी फिक्र है। तो एक वो है तो बैलेंसिंग एक्ट, मगर ये कि अभी तक तो बात ठीक ठाक ही चल रही है। ईरान ने हम जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है और जो बाकी ममालिक हैं वो भी शुक्रगुजारी लगते हैं कि पाकिस्तान जो है एक ऑब्जेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो इसी तरह जो है आगे बढ़कर भी जो है सूरत हाल से निमटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब एक सिचुएशन एक जो बनी हुई है, सूरत हाल जो बनी हुई है वो पाक अफगान बॉर्डर पर, और हम देख रहे हैं कि वहां पर भी एक खाना जंगी सी सूरत हाल है। हमने कंधार में जो है, काबुल में एक बड़ी कामयाब एयर स्ट्राइक्स की है। सो अफगानिस्तान जो कुछ कर रहा है और ये जो सूरत हाल है, जो खास तौर पे केपीके के अंदर जो खराब सूरत हाल है, चमन बॉर्डर पे हम देखते हैं, तो सर इसकी क्या आप देख रहे हैं कि ये सूरत हाल अब किस तरफ जाती नजर आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल वहां से भी इश्तियाल अंगेज फायरिंग, गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अब वहां पर बॉर्डर्स पर लड़ रही है। कई जवान भी हमारे शहीद हो गए, कुछ हमारे जो फौजी जवान है वो मिसिंग भी है, जख्मी भी है। सो अब ये वाली जो जंग है वो किस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है? ये देखिए यही तो सारा मसला है ना कि पाकिस्तान का पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है
اس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے. پاکستان افغانستان بارڈر پہ تو 2-3 دن پہلے ہی سے چل رہا تھا, اور اب جو ہے ایران میں بھی جو ہے یہ صورتحال جو ہے شروع ہو گئی ہے. اور اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ ایران اور پاکستان میں جو ہے وہ کراس بارڈر موومنٹ پہ اچھے جو ہے کوپریشن چل رہا تھا, کہ جیسے یہاں سے جو یہ ملیٹنٹس ہیں وہ بارڈر کراس کر کے چلے جاتے ہیں, کبھی ایران میں کبھی افغانستان میں. تو افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے, وہ تو باقاعدہ ان کو جو ہے پناہ دے رہے ہیں, مگر کم از کم ایران سے یہ تھا کہ ہمارا کوپریشن تھا, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن تھا, اور دونوں ملک یہ کرتے تھے کہ اگر ایک دوسرے کے باغی جو ہے ان کے ملک میں گھس کر آئیں تو وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے تھے, اور اگر پکڑے جاتے تھے تو وہ دوسرے ملک کو اس کے حوالے کر دیے جاتے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران وہ رول پلے کر پائے گا یا نہیں, اگر وہ اپنے مسائل میں اس قدر الجھ جائے اور ایک پولیٹیکل ویکیوم, لیڈرشپ ویکیوم کریٹ ہو جائے ایران میں. تو اس چیز کی توقع ہے کہ وہ اپنے بارڈر پہ اس طرف والا جو ان کا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کو وہ کم توجہ دیں, کیونکہ ظاہر ہے انہیں تو ان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس طرف سے جو ہے حملے ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ اپنی فوج اس طرف بھیج دیں, پوری اپنی ایئر فورس, پورے اپنے جو میزائل سسٹمز ہیں, جو مانیٹرنگ سسٹمز ہیں. تو یہ خدشہ تو ہے کہ جی وہ آپ کو جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور قسم کا جو کوپریشن ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ دن ایران سے نہ ملے, اور افغانستان سے تو ظاہر ہے مل ہی نہیں رہا, بلکہ وہ تو اور پشت پناہی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے صورتحال تو جو ہے وہ زیادہ گھمبیر ہو گئی ہے. بہرحال ہماری پریپیئرڈنس تو جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے ویسٹرن بارڈر تو پھر بھی اتنا ہمارا خطرناک نہیں رہا ہسٹوریکلی, ہماری تو زیادہ توجہ اور زیادہ خطرہ ہمیں ایسٹرن بارڈر سے ہوتا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ زیادہ جو ہے اس وقت ہمیں ویسٹرن بارڈر پہ جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی, مگر اس میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ایسٹرن بارڈر پہ جو ہے ہماری جو کارروائی ہے, جو تیاری ہے وہ مکمل رہے, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری ہٹی ہوئی توجہ دیکھ کے جو ہے ایسٹرن بارڈر سے جو ہے ہم پہ کوئی کارروائی یا کوئی ایڈونچرزم ہو جائے. تو اگلے میرے خیال میں ہفتے 2 ہفتے جو ہیں وہ کافی نازک ہیں پاکستان کے لیے, اور بھرپور جو ہے ہمیں اپنی پریپیئرڈنس رکھنی ہوگی. یہ نازک بھی ہے. ابھی جو افغانستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیاں دی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں بھی کئی جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو اس جگہ کو اڑا دیں گے, جیسے فیصل موس ہے, سینٹ لورنس ہے, اور بہت ساری ایسی جگہیں, پوری ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان, انڈیا, اسرائیل اور امریکہ کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور بات تو کوئی تیسری جنگ عظیم کا بھی ایسا نہ ہو کہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے. بالکل جی, یہ تو بالکل جو ہے رول آف لا کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے. جو چیمپئنز بنتے ہیں رول آف لا کے اور جو دوسرے رشیا اور دوسرے ملکوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, انہوں نے رشیا کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں جب سے یہ ٹرمپ پاور میں آیا ہے, کہ جی وینیزویلا پہ آپ یہ کر رہے ہیں, غزہ کا جینوسائیڈ, وہ تو خیر اس سے پہلے سے بھی چل رہا تھا, مگر جو ہے امریکن سپورٹ تو یقیناً بڑھ گئی تھی اسرائیل کے لیے ٹرمپ کے آنے کے بعد. اور اسی طرح جو ہے پورے خطے کو جو ہے یہ تہس نہس کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر اس پہ ری ایکشن بھی آئے گا. نہ ایران چپ بیٹھے گا, پھر چین اور رشیا کو بھی جو ہے وہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ ایران وغیرہ تو یہ پھر بھی چھوٹے دشمن ہیں امریکہ کے. امریکہ کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے نیوکلیئر ویپنز کا وہ رشیا سے ہے, اور جو اکنامک تھریٹ ہے وہ چائنا سے ہے. ظاہر ہے وہ یہ تو چھوٹی موٹی ایک آپ تیاری سمجھیں, ایک دفعہ اگر انہوں نے ایران اور وینیزویلا اور ان جیسے ممالک کا قلع کما کر دیا تو ظاہر ہے پھر ان کی اٹینشن جو ہے وہ پھر اور جو بڑے ٹارگیٹس ہیں اس کی طرف بڑھے گی نا. یہ سکسیس انہینسز ایمبیشن, اور اگر وہ دیکھیں گے اب یہاں کامیاب ہو گئے تو خیر چائنا پہ ملٹری آپریشنز تو نہیں ہوں گے نہ رشیا پہ, مگر اکنامک سبوٹاج جو ہے وہ پھر زیادہ بڑھ سکتا ہے, جو کہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے ٹرمپ کے انڈر. یہ ساری جو انہوں نے اپنی ٹیرفز وغیرہ بڑھائے ہیں ان سب کا یہی آبجیکٹو تھا کہ
चाइना को वो कमज़ोर करें। तो ये अब ज़ाहिरी बात है जो कशमकश है चाइना और अमेरिका में वो बढ़ेगी, और ईरान को भी इसीलिए टारगेट किया है कि ईरान बहुत ज़्यादा तेल जो है वो चाइना को प्रोवाइड करता है, तो अगर वो बंद हो जाए तो उससे भी चाइना को नुकसान होगा। वेनेजुएला में भी यही ऑब्जेक्टिव था कि वेनेजुएला का बहुत सारा ऑयल जो है वो चाइना जाता था। तो अब चाइना और रशिया को जो है अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। अभी तक तो उनका काफ़ी लेट बैक जो है अप्रोच रहा है कि वो बड़ा कॉशियसली चलते हैं अमेरिकन लेड सिस्टम में ही, मगर अब उन्हें ऐसा ऐसा अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करना पड़ेगा, वरना तो इनकी बदमाशी और बढ़ती रहेगी। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके वक्त का। और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अभी हम प्रोग्राम से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे तो मेरे प्रोड्यूसर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि ये जो खूबसूरत दुनिया की एक बस सूरत तरीन जोड़ी जो है, यानी इसराइल और अमेरिका की तरफ हमने वो इशारा कर रहे थे कि दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, मगर यहाँ पर जो लोग हैं और जो अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी खूबसूरत ये कायनात बनाई है, ये दुनिया बनाई है, मगर यहाँ पे जो लोग हैं और जो लोगों की मेंटालिटी है वो इस दुनिया को बस जो है वो तबाह करने की कोशिश कर रही है। इस दुनिया के जो अल्लाह ताला के लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं मुस्लिम रहनुमा, उनको टारगेट कर रही है। और अब हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अल्लाह ताला हिफाजत करे, यहाँ के लोगों की हिफाजत करे, पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम बरकरार रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।